کیسے نظر آئیں, کتنا اوریجنل ہو, کتنے جینوئن ہو. یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا. مہذب رہتے ہوئے جو چیزیں بتانے کے قابل ہیں, جو شیئر کرنے کے قابل ہیں, وہ ضرور کیجئے. آپ جو ایکسپوز کر رہے ہیں یہ بھی سوچیں مجھے کرنے کی ضرورت کتنی ہے. میرا خیال ہے کہ بندے کو ٹرانسپیرنسی, جو ٹرانسپیرنٹ ہونا ہے, وہ دیکھنا پڑتا ہے کس ایریے میں اور یہ کوئی منافقت نہیں ہے سر, دس ہے لائف مینجمنٹ. بندے کو اوریجنل ہونا چاہیے, بندے کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, جیسے ہو ویسے ہی نظر آؤ. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ بندہ اگر جیسا ہو ویسے ہی نظر آئے تو بڑے پرابلم ہو جائے. یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ جیسے آپ ہیں آپ ویسے نظر آئیں. دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ جیسے ہیں اور ویسے نظر نہ آئے تو منافقت ہو جائے گی. تو آپ کہتے ہیں منافقت بھی کرنی, تو اگر منافقت کریں تو بری بات ہے کہ وہ منافقت ہے, اگر منافقت نہ کریں سچ بولیں تو کوئی دوست ہی نہیں رہے گا. تو یہ بیلنس کہاں پہ ہے, کیسے نظر آئیں, کتنا اوریجنل ہو, کتنے جینوئن ہو. اچھا سر, اس میں سر ایریاز ہیں کہ کسی ایریے میں, کسی بھی زندگی کے شعبے میں آپ نے کیا چھپایا ہوا ہے اور کیا رکھا ہوا سامنے, اور لازم نہیں ہے. اب یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. میرا خیال ہے اگین یہ بھی بڑا پرسنل آپ کا خود ایک فیصلہ ہے کہ یہ چیز میری ایسی ہے جو بتانے لائق ہے, پبلک میں رکھنے کے لائق ہے. آپ کی بڑی ہی کو پرسنل لائف سٹوری ہے, آپ کا بڑا پرسنل سا کانفلکٹ ہے. جیسے میں سر جیسے جیسے کام میں آیا تو ایک اسٹیفن کوے کہتا ہے جی کچھ پرسیپشنز ہیں, کچھ پرنسپلز ہیں. اب جو پرنسپلز ہیں نا وہ بڑی ضروری چیزیں آپ کو بنانے چاہیے, پرسنل پرنسپلز بنانے چاہیے. یہ پرسنل پرنسپلز جو ہیں وہ آپ کی زندگی کو بڑا آسان بناتے ہیں, اور اوبویس ہے کہ پرسنل پرنسپل آپ تجربے کی بنیاد پہ بناتے ہیں, غلطیاں کر کے, مار کھا کے. تو میں نے ایک پرنسپل میں نے سمجھا سر, وہ پرنسپل یہ مجھے ایسے میں تخیل میں سوچتا ہوں کہ ایک پردہ ہے سر, اور بڑا وہ موٹا پردہ ہے سر, اور اس کے اس طرف والا ایریا سٹیج ہے. اس پردے کے پیچھے میری ذاتی زندگی ہے. اس ذاتی زندگی میں میرے رشتے بھی ہیں, میرے قریبی لوگ بھی ہیں, میری ماضی بھی پڑا ہے, میری زندگی کے بڑے واقعات پڑے ہیں. اس میں سے کچھ چیزیں میں اس قابل تھا کہ میں ادھر آ جاتا, اس پردے سے باہر نکل آتا. میں آ گیا, میں پبلک ہو گیا, وائرل ہو گیا, پھیل گیا, لوگ سننا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں. لیکن جو بتانے لائق تھا وہ میں نے بتایا, جو سبق آموز تھا میں نے بتایا, جو سمجھانے لائق تھا بتایا. اچھا, کوچ اور ٹرینر یا آپ اگر اسپیکر ہے نا تو کہیں نہ کہیں آپ اپنی کہانیوں کے واقعات کے معنی بناتے ہیں. ایک آپ کی عادت بن جاتی ہے, جو اچھی ہے بری ہے لیکن عادت ہوتی ہے آپ کی. آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے غلطی سے بھی کچھ سیکھنا ہے, میں نے کچھ اچھے سے بھی سیکھنا ہے, میں نے ڈاٹس کو ڈاٹس کے ساتھ جوڑنا ہے. اور یہ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے. ایک سمجھدار بندے کے ساتھ وہ واقعات کا انالیسس کرتا ہے, مختلف زاویوں سے سوچتا ہے. تو اس میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ بتاتے ہیں, نشر کرتے ہیں. اب تاریخ کا ایک بہت بڑا استاد, صوفیزم کا استاد اس کو کہا جاتا ہے, ان کا نام ہے علی بن عثمان الحجویر, اور کتاب جو ہے ان کی کشف المحجوب ہے. کشف المحجوب میں وہ کہتے ہیں کہ استاد اپنی غلطیاں بھی اگر شاگردوں کو اس نیت سے بتا دیتا ہے کہ ان کا وقت بچ جائے تو یہ ایک اچھا فعل ہے. انہوں نے مثبت فعل کہا. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی وہ کوتاہیاں اور غلطیاں جن کو آپ بتائیں اور آپ کا امیج ہی خراب ہو جائے, آپ کا وہ امپریشن نہ رہے, تو آپ مثلا آپ باتھ روم کو سرے عام نہیں لے کر پھر سکتے. آپ اگر صبح اپنی تقریر میں کہیں کہ جی میں نے آج یہ کھایا تھا اور یہ میں نے تو یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے, یہ آپ کی بڑی پرسنل چیز ہے. اچھا, آپ دیکھیں نا پرسنل کی تہیں کیا ہیں. آپ ایک اچھا سا کوٹ اوپر پہنتے اور پرفیوم بھی لگاتے ہیں, اس کے نیچے ایک شرٹ ہے. اچھا, ممکن ہے شرٹ پہ ایک نشان پڑا ہوا ہے کوٹ کے نیچے آگے سے. اچھا, اس سے نیچے ایک بنیان ہے جس میں 2 سوراخ ہیں. اچھا, وہ بالکل کوٹ شرٹ کے نیچے چھپی ہوئی ہے سر. اچھا, ممکن ہے آپ کے جسم پہ ایک تل ہے. اچھا, وہ تل بڑی ایک عجیب جگہ پہ ہے اور وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے آپ کو. آپ کھرچ کھرچ کے بچپن میں اسے چھپانے کی اور اتارنے کی اور کوشش کرتے رہے. لیکن وہ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جی آج میں آپ کو اپنا تل دکھاتا ہوں. یہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, یہ تہذیب ہے
جو آپ کو زندگی میں رکھنی ہے کہ آپ مہذب رہتے ہوئے جو چیزیں بتانے کے قابل ہیں, جو شیئر کرنے کے قابل ہیں, وہ ضرور کیجئے. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ایکسپوز کر رہے ہیں یہ بھی سوچیں مجھے کرنے کی ضرورت کتنی ہے, یہ بھی آپ کو خود سوچنا ہے. یعنی آپ کے دفتر کی دنیا میں گھر کی زندگی کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح جینٹل مین کو گھر کی زندگی میں بھی کم سے کم دفتر کو ڈسکس کرنا چاہیے. یہ درمیان میں فاصلہ ہونا بہت ضروری ہے. جن کے ہاں فاصلہ نہیں ہے سر, ان کی زندگی بڑی مشکل. اس طرح آپ کے دوست ہیں. اچھا دوستوں میں بھی قسمیں ہیں. آپ ممکن ہے کسی کے ساتھ آپ کی انٹلیکچوئل ڈسکشن ہے, پروفیشنل دوستی ہے, رشتے کی وجہ کاروبار ہے. اچھا کچھ لوگ بااعتماد ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک طرفہ نہیں ہے, یہ دو طرفہ ہماری شیئرنگ ہے, اور یہ قابل اعتماد انسان ہے. یعنی اس سے امید بھی نہیں اور اسے زیب بھی نہیں دیتا. اس کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے. آپ ٹیسٹ کر کے, مجھے آپ کی بات پچھلے بات میں سے اور انٹلیکچوئل بیڈمنٹن میں بڑی اچھی لگی کہ آپ نے کہا کہ جی میں دوست ایک دم نہیں بناتا, میں بڑا دیر لگاتا ہوں دوست بنانے میں, لیکن جب بنا لوں تو پھر میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. تو وہ جو دیر لگتی ہے وہ کیوں لگتی ہے؟ بندہ ڈھونڈتا ہے کہ کتنا قابل اعتماد ہے, اس کی شخصیت کیا ہے, اس کے مثبت کیا ہیں. سر ہر ایک کے کچھ پازیٹیو ہیں, کچھ نیگیٹو ہیں. بندہ محبت کی شادی بھی کرے تو اس میں بھی کچھ منفی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ ناگواری کو کور کر جاتے ہیں. محبوب کی ناگواری آپ کو اچھی لگتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ کوئی اتنی بری ادا لگتی ہے وہ. تو سر یہ آپ طے کریں کہ تہذیب کیا ہے. پھر سوشل سٹینڈرڈز ہیں سر. آج اس سماج میں جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس میں آپ اس سماج کے علاوہ اگر کوئی چیز اوپن کریں تو بڑی معیوب لگے گی. یار کیسے بندے ہو آپ, اس مشرقی معاشرے میں آپ مغربی سی حرکت کر رہے ہو, یہ بڑا ایک عجیب لگے گا سر. تو آپ کو سوشل سٹینڈرڈز کو بھی مینٹین کرنا ہے, آپ تہذیب کو بھی مینٹین کرنا ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیملی کی آپ کے سٹینڈرڈز بنے ہوتے ہیں کہ جی آپ اس کو لیتے ہیں کہ یہ میرے فیملی سٹینڈرڈز ہیں, میں اس میں برداشت نہیں کرتا کہ باہر کا کوئی بندہ انٹرفیئر کرے. یا آپ طے کرتے ہیں فیملی لیول پہ کہ یہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں, یہ دفتری معاملات نہیں ہیں, آفس کے معاملات نہیں ہیں, اور اس میں ہم پبلک انٹرفیئرنس نہیں ہونے دیں گے. تو آپ اس کو پرسنلی مینیج کرتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ بندے کو ٹرانسپیرنسی, جو ٹرانسپیرنٹ ہونا ہے, وہ دیکھنا پڑتا ہے کس ایریے میں اور یہ کوئی منافقت نہیں ہے سر, دس ہے لائف مینجمنٹ. زندگی کی جو آپ کی لائف مینجمنٹ ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کی ہے سر. آپ دیکھیں سر, میں تو بڑے لوگوں کی زندگی کا یہ بھی زاویہ پڑھتا ہوں انہوں نے مینیج کیسے کیا, کرائسس کو مینیج کیسے کیا. مثلا ایک بڑا بندہ ہے اور فرض کریں اس کی بیوی اس کے خلاف تھی, اور وہ اس کا بیٹا جگہ جگہ اس کے بارے میں عجیب سی رائے دیتا رہتا تھا بیٹھ کے, تو اس نے کیسے مینیج کیا؟ یہ بڑا ٹاپک ہے سر. وہ خود کیوں نہیں اس پہ بات کرتا تھا, وہ بات ہی نہیں کرتا تھا. تو وقت نے کیا کیا, وقت کے کہہ لیجئے جو گرد تھی اس میں وہ جو باتیں تھی ساری ہوتی تھی وہ گم ہو گئی, اور اس کا جو اصل کام تھا وہ نکھر کے سامنے آ گیا. اب سر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اصل کام کوئی نہیں ہوتا, لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں میگنیفائی ہو کے لوگوں کا بھی سر چسکا ہے, وہ جاننا چاہتے ہیں. وہ ایک کرنے کو بات, اشفاق صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ میں نے انہیں کہا جی اشفاق صاحب لوگ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کے پاس کرنے کو بات ہی کوئی نہیں ہوتی. جب کرنے کو بات نہیں ہے تو پھر غیبت کرنا بڑی آسان چیز ہے.